السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدھی رات کے قریب خاتمہ بھاگتی ہوئی زبیدہ کے کمرے میں داخل ہوئی اور اسے جھنجھوڑ کر جگاتے ہوئے کہنے لگی، زبیدہ زبیدہ وہ آ گئے وہ آ گئے۔ زبیدہ پر ایک سکتے کا عالم طاری تھا۔ خاتمہ نے ذرا بلند آواز میں کہا، زبیدہ محمد آ گیا۔ زبیدہ کی حالت اس بھٹکے ہوئے مسافر کی سی تھی جسے کسی نے بے ہوشی کی حالت میں تپتے ہوئے صحرا سے اٹھا کر نگلستان میں پہنچا دیا ہو، جو ایک گھونٹ پانی کو ترسنے کے بعد دریا میں غوطے لگا رہا ہو۔ جذبات کی شدت سے زبیدہ ایک ثانیہ کے لیے بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ خاتمہ نے مشعل جلا کر رکھ دی اور کہا، زبیدہ اٹھو، ان کے ساتھ چند مہمان ہیں۔ اتنی دیر میں زبیدہ اپنے حواس پر قابو پا چکی تھی۔ وہ کہاں ہیں؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ وہ استبل میں گھوڑے باندھ رہے ہیں، 2 لڑکیاں صحن میں کھڑی ہیں۔ زبیدہ نے باہر نکل کر چاند کی روشنی میں زہرا اور نہید کی طرف دیکھا اور کہا، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اندر آئیے، میں ابھی خواب دیکھ رہی تھی۔ آپ نہید اور زہرا ہیں نا؟ نہید جواب دیے بغیر آگے بڑھ کر زبیدہ سے لپٹ گئی اور زہرا کی آنکھوں میں ضبط کی کوشش کے باوجود آنسو امٹ آئے۔ نہید سے علیحدہ ہو کر زبیدہ زہرا کی طرف متوجہ ہوئی اور اس سے آنسوؤں کی وجہ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اتنی دیر میں محمد بن قاسم، خالد اور علی قریب آتے ہوئے دکھائی دیے۔ محمد بن قاسم کے ساتھ 2 اجنبی دیکھ کر زبیدہ نے نہید اور زہرا کو اندر لے جانا چاہا، لیکن نہید نے کہا، ہمیں دوسرے کمرے میں آرام کرنے دیجیے، ہم بہت تھکی ہوئی ہیں۔ زبیدہ نے کہا، بہت اچھا، آپ آرام کریں۔ خاتمہ زبیدہ کے اشارے پر زہرا اور نہید کو دوسرے کمرے میں لے گئی اور محمد بن قاسم، خالد اور علی کو اس کمرے میں پہنچانے کے بعد زبیدہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ رات کے پچھلے پہر محمد بن قاسم اپنے کمرے میں بیٹھا زبیدہ سے باتیں کر رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ زبیدہ کبھی اپنے شوہر کو چہرے سے نگاہ ہٹا کر باہر دیکھتی اور آنکھوں میں آنسو بھر کر رہ جاتی۔ سپیدہ صبح اسے شام جدائی کا پیغام دے رہا تھا۔ مرغے سحر کی اذان سے کچھ دیر پہلے ہی محمد بن قاسم سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ زبیدہ کی والدہ محمد بن قاسم کے متعلق سلیمان کے ارادوں سے واقف ہوتے ہی زبیدہ کے ماموں اور بصرہ کے چند بااثر مسلمانوں کے وفد کے ساتھ دمشق روانہ ہو چکی تھی۔ محمد بن قاسم نے اٹھتے ہوئے کہا، افسوس میں اس سے مل نہ سکا۔ زبیدہ، مجھے امید ہے کہ نہید اور زہرا تمہیں اداس نہ ہونے دیں گی۔ ابھی چند دن یہی کوشش کرنا کہ ان کی آمد کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ زبیدہ ہونٹ بیچ کر ہچکیوں کو ضبط کر رہی تھی، لیکن اس کی نگاہیں کہہ رہی تھی، آپ سچ مچ جا رہے ہیں؟ محمد بن قاسم نے کہا، زبیدہ خدا حافظ۔ زبیدہ نے ملتجی ہو کر کہا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو استبل تک چھوڑاؤں؟ اس نے جواب دیا، نہیں، تم یہیں ٹھہرو اور میری طرف اس طرح نہ دیکھو۔ زبیدہ کی نگاہوں کے سامنے آنسوؤں کے پردے حائل ہو رہے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، جائیے۔ محمد بن قاسم ایک لمحہ کے لیے پانی کے ان 2 چند قطروں کی طرف دیکھتا رہا جن میں محبت اور اطاعت کے ہزاروں دریا بند تھے۔ اس نے رومال نکال کر زبیدہ کے آنسوؤں کو پونچھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن اس نے پھر کہا، جائیے۔ محمد بن قاسم نے 2 قدم آگے کی طرف بڑھائے اور ایک بار مڑ کر دیکھا اور لمبے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ استبل کے سامنے اسے خالد اور علی دکھائی دیے اور اس نے پوچھا، خالد تم ابھی تک سوئے نہیں؟ اس نے جواب دیا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں سویا۔ محمد بن قاسم نے کہا، جاؤ آرام کرو، لیکن میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے خالد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا، میں تمہارے جذبات سے واقف ہوں، لیکن مصلحت کا یہی تقاضا ہے کہ تم یہیں ٹھہرو۔ یہ میری زندگی کا ایسا جہاد ہے جس میں مجھے ساتھیوں کی ضرورت نہیں۔ میں اپنے سالار کے حکم کی تعمیل سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن میرے لیے یہاں ٹھہر کر آپ کے انتظار کی ہر گھڑی قیامت ہوگی۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، یہ تمہارے سالار کا حکم نہیں، تمہارے دوست کی خواہش ہے۔ ان حالات میں تمہارا میرے لیے میرا ساتھ دینا ٹھیک نہیں، تم بعد میں آ سکتے ہو۔ خالد نے مایوس ہو کر علی کی طرف دیکھا اور وہ استبل سے گھوڑا نکال لایا۔ محمد بن قاسم نے گھوڑے پر سوار ہو کر مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ خالد نے جذبات سے مغلوب ہو کر اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ میرے دوست، میرے بھائی، میرے آقا، خدا حافظ۔ خالد کے آنسو محمد بن قاسم کے ہاتھ پر گرے۔ وہ ہاتھ چھڑا کر علی کی طرف متوجہ ہوا۔
علی اس کا ہاتھ مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کانپتی ہوئی آواز میں خدا حافظ کہہ کر سسکیاں لینے لگا۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے محمد بن قاسم نے پیچھے مڑ کر صحن میں دیکھا۔ چند قدم کے فاصلے پر 3 عورتیں کھڑی تھیں۔ جس وقت بصرہ کی مساجد میں اذانیں گونج رہی تھیں، محمد بن قاسم اس بازار میں سے گزر رہا تھا جس میں کچھ عرصہ قبل بصرہ کے لوگوں نے سندھ پر حملہ کرنے والی افواج کے 17 سالہ سپہ سالار کا شاندار جلوس دیکھا تھا۔ شہر سے کچھ دور جا کر اس نے ایک ندی کے کنارے صبح کی نماز ادا کی اور گھوڑے پر سوار ہو کر اسے سر پر چھوڑ دیا۔ خلیفہ سلیمان مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد قصر خلافت میں داخل ہو رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ سلیمان اس آواز میں غصہ بھی تھا اور جلال بھی۔ سلیمان نے چونک کر پیچھے دیکھا اور کہا، کون؟ عمر بن عبدالعزیز نے اس سوال کا جواب دینے کی بجائے سلیمان کا بازو پکڑ لیا اور کہا، سلیمان خدا کو کیا جواب دو گے؟ سلیمان انتہا درجے کا خود پسند تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت کے سامنے وہ مرعوب سا ہو کر رہ گیا۔ زبیر چند قدم کے فاصلے پر تھا، لیکن شام کے دھندلکے میں وہ اسے فوراً نہ پہچان سکا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، مجھے آپ کی گفتگو کا موضوع نازک معلوم ہوتا ہے، کیا اس کے لیے تخلیہ بہتر نہ ہوگا؟ آئیے اندر چلیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، میں تو مسجد میں لوگوں کے سامنے تمہارا دامن پکڑنے آیا تھا، لیکن اب چلو جلدی کرو، آؤ زبیر تم بھی۔ چند قدم چلنے کے بعد تینوں محل کے ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوئے۔ سلیمان نے مشعل کی روشنی میں زبیر کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے تمہیں کہیں پہلے بھی دیکھا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، اب باتوں کا وقت نہیں، میں محمد بن قاسم کے متعلق کچھ کہنے کے لیے آیا ہوں۔ محمد بن قاسم کا نام سن کر سلیمان نے غصے اور اضطراب کی حالت میں عمر کی طرف دیکھا اور کہا، تو اس کی سازش مدینے تک بھی پہنچ چکی ہے اور یہ اس کا دوست ہے؟ زبیر نے کہا، میں اس کی دوستی سے انکار نہیں کرتا، لیکن یہ غلط ہے کہ محمد بن قاسم آپ کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے۔ میں یزید بن ابو کبشہ کا ایلچی بن کر مدینہ پہنچا تھا۔ سلیمان کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے یزید بن ابو کبشہ کا خط اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، پہلے یہ پڑھ لو، یزید تمہارے خاص احباب میں سے ہے۔ اگر اسے محمد بن قاسم کی معصومیت ایسا خط لکھنے پر آمادہ کر سکتی ہے تو مجھ سے یہ توقع نہ رکھنا کہ میں تمہیں مسلمانوں کی گردن پر چھری رکھتے دیکھ کر خاموش رہوں گا۔ تم شاید اس بات پر خوش ہو رہے ہوگے کہ قدرت نے آج تمہیں انتقام کا موقع دیا ہے، لیکن تم اس نوجوان کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے جس کے جان نثار تمہاری جان نثاروں سے کہیں زیادہ ہیں، جس کی تلوار تمہاری تلوار سے زیادہ تیز اور جس کے تیر تمہارے تیروں سے زیادہ جگردوز ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایک عاقبیت نااندیش امیر کے سامنے سر تسلیم خم کر رہا ہے۔ تم نے 50 آدمیوں کو اسے قید کر کے لانے کا حکم دے کر سندھ بھیجا تھا، لیکن تم ہی بتاؤ، اگر تم خود اس کی جگہ ہوتے اور تمہارے پاس 1 لاکھ سے زیادہ جان نثاروں کی فوج ہوتی اور یزید تمہیں جا کر خلیفہ کا یہ حکم سناتا کہ میں تمہیں زنجیریں پہنا کر لے جانا چاہتا ہوں، تو تم ان 50 آدمیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ تمہارا اپنا بھائی تمہارا امیر تھا، لیکن تم تمام عمر اس کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے رہے، لیکن محمد بن قاسم تمہیں اچھی طرح جانتا تھا، اسے تم سے کسی بھلائی کی امید نہ تھی۔ وہ اگر چاہتا تو سندھ کے ہر گھر کو اپنے لیے قلعہ بنا سکتا تھا، وہ اگر تمہارے ایلچی کو قتل بھی کر دیتا تو بھی شاید تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکتے، لیکن اس کے باوجود تمہاری اطاعت سے منحرف نہیں ہوا، تم اپنے انتقام سے زیادہ نہیں سوچ سکے۔ اس کے سامنے عالم اسلام کا مستقبل ہے، کیا تم اس سے اس بات کا انتقام لینا چاہتے ہو کہ وہ حجاج بن یوسف کا داماد ہے اور فنون حرب کی نمائش میں اس نے تمہیں نیچا دکھایا تھا؟ کاش جس طرح وہ ایک سپاہی کے فرائض سمجھتا ہے اسی طرح تم بھی ایک امیر کے فرائض سمجھو۔ اس کی افواج ہندوستان کے آخری کونے تک اسلام کا پرچم لہرانے کا تہیہ کر چکی تھی، اگر اسے واپس نہ بلایا جاتا تو شاید وہ اب تک راجپوتانہ فتح کر چکا ہوتا۔ آج مجھے دمشق پہنچتے ہی پتہ چلا کہ تم نے اسے صالح کی نگرانی میں واسط بھیج دیا ہے اور تم اس کے لیے کوئی بدترین سزا تجویز کر چکے ہو، لیکن یاد رکھو تم اس کی عظمت اس سے نہیں چھین سکتے۔ لوگ جلاد کی تلوار بھول سکتے ہیں لیکن شہیدوں کا خون نہیں بھول سکتے۔ سلیمان، میں تمہیں بہت کچھ سمجھاتا، لیکن اب باتوں کا وقت نہیں۔ اگر فاتح سندھ کے سینے میں پیوست ہونے والا تیر ابھی بھی تمہارے ہاتھ میں ہے تو اسے روک لو، ورنہ یاد رکھو آنے والے مورخ جہاں محمد بن قاسم کو اس زمانے کا سب سے بڑا مجاہد کہیں گے
وہاں تمہیں اسلام کے سب سے بڑے دشمن کے نام سے یاد کریں گے۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو شاید کل تک ہی میں دمشق کے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دوں کہ مسلمانوں کی جماعت میں تمہارے جیسے امیر کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ سلیمان کا غصہ ندامت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ اس طرح کی حالت میں مٹھیاں بھیج کر کمرے میں ٹہلنے کے بعد مشعل کے سامنے رکا۔ پھر اس نے عمر بن عبدالعزیز اور زبیر کی طرف دیکھا اور گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، کاش آپ 2 دن پہلے آ جاتے، میرا تیر کمان سے نکل چکا ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا، تو تم اس کے قتل کا حکم بھیج چکے ہو؟ سلیمان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زبیر نے کہا، اگر آپ دوسرا حکم لکھ دیں تو شاید میں وقت پر پہنچ سکوں۔ سلیمان نے تالی بجائی، ایک غلام تعمیل کے لیے موجود ہوا۔ سلیمان نے کہا، میرے استبل کا بہترین گھوڑا تیار کر دو۔ غلام چلا گیا اور سلیمان خط لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ خط ختم کرنے کے بعد سلیمان نے عمر بن عبدالعزیز کو دیتے ہوئے کہا، آپ پڑھ لیجئے۔ عمر بن عبدالعزیز نے خط پر سرسری نظر ڈالنے کے بعد یہ خط زبیر کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا، اب خدا کرے یہ وقت پر پہنچ جائے، تم بہت تھکے ہوئے ہو، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کسی اور کو بھیج دیا جائے؟ زبیر نے جواب دیا، یہ خط حاصل کرنے کے بعد میری تھکاوٹ دور ہو چکی ہے۔ میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ راستے میں آرام کیے بغیر واسط پہنچ سکتا ہوں۔ اگر مجھے راستے کی چوکیوں سے تازہ دم گھوڑے ملتے جائیں تو میرا ارادہ ہے کہ میں طویل راستہ اختیار کرنے کی بجائے سیدھا صحرا عبور کر لوں۔ سلیمان نے ایک اور حکم نامہ راستے کے فوجی چوکیوں کے نام لکھ کر زبیر کے حوالے کیا۔ غلام نے آ کر اطلاع دی کہ گھوڑا تیار ہے۔ زبیر نے سلیمان کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ عمر بن عبدالعزیز نے خدا حافظ کہتے ہوئے زبیر کی طرف غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر جو چند لمحے پہلے ایک طویل سفر کی کلوتوں سے مرجھایا ہوا تھا، امید کی روشنی جھلک رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد زبیر ایک تیز رفتار گھوڑے پر واسط کا رخ کر رہا تھا۔ صحرا عبور کرنے کے بعد زبیر ایک رات تیسرے پہر کے قریب ایک سرسبز و شاداب علاقے میں سے گزر رہا تھا۔ مسلسل بے آرامی سے اس کے اعضاء شل ہو چکے تھے، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ گھوڑے کی تیز رفتاری کے باوجود پچھلے پہر کی ہوا کے خوشگوار جھونکے اسے ہتھے پر سر ٹیک کر دنیا اور مافیا سے بے خبر ہو جانے پر مجبور کر رہے تھے۔ ایک ناقابل تسخیر عزم کے باوجود کبھی کبھی اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی، لگام پر ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی اور گھوڑے کی رفتار تھوڑی دیر کے لیے سست ہو جاتی، لیکن ایک خیال اچانک کسی تیز نشتر کی طرح اس کے دل میں اتر جاتا۔ وہ چونک کر ستاروں کی طرف دیکھتا اور گھوڑے کی رفتار تیز کر دیتا۔ اس کی منزل قریب آ چکی تھی۔ وہ تصور میں سلیمان کا خط صالح کے ہاتھ میں دے رہا تھا۔ قید خانے کے دروازے پر محمد بن قاسم سے بغل غیر ہو رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، محمد، اب میں سو جانا چاہتا ہوں، کسی ندی کے کنارے، کسی درخت کی گھنی اور ٹھنڈی چھاؤں میں، اور دیکھو جب تک میں خود تازہ دم ہو کر نہ اٹھوں مجھے جگانا مت۔ نیند کتنی عجیب چیز ہے، ہر دکھ کا مداوا، ہر درد کا علاج۔ میں کم از کم ایک دفعہ جی بھر کر سونا چاہتا ہوں، لیکن نہیں میرے دوست، تمہیں سلامت دیکھ کر میری نیند اور تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ افق کے مشرق پر صبح کا ستارہ نمودار ہو رہا تھا۔ زبیر کا تصور اسے کہیں دور لے جا رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر دیبل کے راستے میں ایک ٹیلے پر کھڑا تھا اور کم سن اور نوجوان سپاسلار کے یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، زبیر، مجھے اس ستارے کی زندگی پر رشک آتا ہے۔ اس کی زندگی جس قدر مختصر ہے، اسی قدر اس کا مقصد بلند ہے۔ دیکھو، یہ دنیا کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، میری عارضی زندگی پر تعصف نہ کرو۔ قدرت نے مجھے سورج کا ایلچی بنا کر بھیجا تھا اور میں اپنا فرض پورا کر کے جا رہا ہوں۔ کاش میں بھی اس ملک میں آفتاب اسلام کے طلوع ہونے سے پہلے صبح کے ستارے کا فرض ادا کر سکوں۔ زبیر کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی اور اس نے پھر ایک بار تھکے ہوئے گھوڑے کو پوری رفتار سے چھوڑ دیا۔ افق کے مشرق سے شب کی روائے سیاہ سمٹ رہی تھی۔ صبح کا ستارہ نور کے آنچل میں چھپ گیا اور آفتاب خونی کباب پہن کر نمودار ہو گیا۔ زبیر نے آخری چوکی سے اپنا گھوڑا تبدیل کیا۔ دو کوس اور چلنے کے بعد زبیر کو حد نظر پر واسط کے مساجد کے مینار نظر آ رہے تھے۔ وہ ہر قدم پر بہم وارا کے اٹھتے ہوئے طوفان میں امید کی مشعل جلا رہا تھا۔
شہر کے مغربی دروازے پر آدمیوں کا ہجوم دیکھ کر زبیر نے گھوڑے کی بھاگ کھینچی اور چند نوجوانوں کے کندھے پر کسی کا جنازہ دیکھ کر اتر پڑا۔ ٹانگوں میں اس کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ تھی، پھر بھی اس نے ہمت کر کے ایک عرب سے پوچھا، صالح کہاں رہتا ہے؟ عرب نے اس کی طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، تم کون ہو؟ اس صفاق سے تمہارا کیا کام ہے؟ زبیر نے چند نوجوانوں کی پرنم آنکھیں دیکھی، پھر عرب کی طرف دیکھا اور دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر بولا، میں دمشق سے خلیفہ کا ایک ضروری پیغام لایا ہوں۔ عرب نے سوال کیا، خلیفہ نے اب کس کے قتل کا حکم بھیجا ہے؟ زبیر نے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے عرب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ جنازہ کس کا ہے؟ عرب نے جواب دیا، تم نے فاتح سندھ کا نام سنا ہے؟ زبیر کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگ چھوٹ گئی اور لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ بہت سے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ایک نوجوان زبیر کہتا ہوا آگے بڑھا اور اس کے قریب بیٹھ کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ درد بھری آواز میں کہہ رہا تھا، زبیر اٹھو، جلدی کرو، عماد الدین محمد بن قاسم کا جنازہ جا رہا ہے۔ زبیر بے ہوشی کی حالت میں بڑبڑا رہا تھا، محمد اب میں سو جانا چاہتا ہوں، کسی ندی کے کنارے، کسی درخت کی ٹھنڈی اور گھنی چھاؤں میں، اور جب تک میں خود نہ اٹھوں مجھے جگانا مت۔ نوجوان نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، زبیر میں خالد ہوں، میری طرف دیکھو، محمد چل بسا، سندھ کا آفتاب واسط کی خاک میں رخ پوش ہو رہا ہے، اٹھو، لوگ تمہاری دوست کا جنازہ لے جا رہے ہیں۔ زبیر نے آنکھیں کھولیں اور پریشان سا ہو کر بولا، خالد تم؟ میں کہاں ہوں؟ اف، میں شاید بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ جنازہ؟ مجھ سے شاید کوئی یہ کہہ رہا تھا، نہیں، وہ محمد بن قاسم نہیں ہو سکتا، دیکھو میں اس کی رہائی کا حکم لایا ہوں۔ زبیر نے خط نکال کر خالد کو دے دیا اور کہا، خالد اسے جلدی سے صالح کے پاس پہنچا دو۔ خالد نے بے توجہی سے کاغذ کے پرزے کی طرف دیکھا اور اسے زمین پر پھینک دیا۔ زبیر میں بہت سا ہو کر خالد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک معمر آدمی نے جھک کر خط اٹھا لیا، اسے کھول کر پڑھتے ہی چلا اٹھا، امیر المؤمنین کا حکم تھا کہ اسے عزت کے ساتھ دمشق پہنچایا جائے۔ صالح نے اسے اپنے ارادے سے قتل کیا ہے، امیر المؤمنین ایسا حکم نہیں دے سکتے تھے۔ واسط کے مسلمانوں، محمد بن قاسم کی روح انتقام کے لیے پکار رہی ہے، تم کیا دیکھتے ہو؟ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ ہجوم کے کھسک جانے کے بعد خالد نے زبیر کو اٹھانے کے لیے سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے کہا، میں اب بالکل ٹھیک ہوں، چلو۔ دونوں اٹھ کر قبرستان کی طرف چلے۔ جس وقت لوگ محمد بن قاسم کی لحد پر مٹی ڈال رہے تھے، کوئی 50 نوجوان صالح کے مکان کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے اور تلواریں سونت کر اس پر ٹوٹ پڑے۔ یہاں ہماری کہانی ختم ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔